بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان چل رہا ہے، ایمان سے متعلق احادیث اور باتوں کا بیان۔ فرماتے ہیں مصنف وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ یہ حدیث پاک حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کا نام مقداد ابن عمرو ابن سالبہ ہے۔ مقداد ابن اسود کے نام سے یہ مشہور ہے کیونکہ اسود نے ان کی پرورش کی تھی۔ جلیل القدر یہ صحابی ہیں، چھٹے نمبر پر اسلام لائے تھے۔ سن 73 ہجری میں مدینہ شریف سے 6 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں 90 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ جرف سے لوگ اپنے کاندھوں پر ان کا جنازہ رکھ کر مدینہ شریف لائے، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا ببر، کہ باقی نہ رہے گا زمین کے اوپر کوئی خیمہ اور کوئی کچا گھر، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا، بعز عزیز، عزت والوں کی عزت کے ساتھ، وذل ذلیل، اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ ابھی مدر کہتے ہیں، مدر جو خیمہ نما گھر ہوتا ہے نا، تمبو میں، اسے مدر کہتے ہیں، اور وبر کہتے ہیں کچے گھر کو۔ مدر سے مراد یہاں پر دیہاتیوں کے گھر ہیں، اور وبر سے مراد یہاں شہریوں کے گھر ہیں۔ تو مطلب یہ کہ زمین پر جتنے بھی دیہات اور شہر میں گھر ہیں، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ اب یہ کہ یہ ہوگا کب اور زمین سے یہاں مراد کیا ہے، تو بعض محدثین نے فرمایا کہ زمین سے مراد یہاں خاص عرب کی زمین ہے، کہ عرب کی زمین پر جتنے دیہات، جتنے شہر ہیں، اللہ سب میں اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا۔ کچھ عزت اور خوشی سے اسلام قبول کریں گے اور کچھ ذلیل ہو کر اسلام قبول کریں گے۔ اس تقدیر پر یہ حدیث اپنی انتہا کو پہنچ گئی، کیونکہ عرب کے ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہو چکا۔ اور اگر ظاہر الارض سے مراد پوری زمین ہو تو یہ حدیث اپنی انتہا کو پہنچے گی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ قتل دجال کے بعد پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اور ہر ایک کی زبان پر ایک کلمہ ہوگا، کلمہ اسلام۔ اس وقت یہ حدیث اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، ہے نا۔ تو اس وقت بھی جو اسلام پہلے سے لائے ہوئے ہوں گے وہ عزت کے ساتھ لائے، اور جو قتل دجال کے بعد لائیں گے وہ نادم اور توبہ ہو کر لائیں، توبہ کر کے ایمان لائیں گے، بہرحال اسلام لائیں گے وہ۔ فرمایا لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر، باقی نہ رہے گا روئے زمین پر کوئی بھی خیمہ اور کوئی بھی کچا گھر، الا ادخلہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ داخل کر دے گا اس میں اسلام کا کلمہ، بعز عزیز، عزت دار کی عزت کے ساتھ، وذل ذلیل، اور ذلیل کے ذلت کے ساتھ۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها ویذلهم فیدینون لها، یا تو اللہ انہیں عزت دے گا تو انہیں کلمہ اسلام کا اہل کر دے گا، یعنی روئے زمین والے ہیں جنہیں اللہ عزت دینا چاہے گا تو انہیں کلمہ اسلام کا اہل کر دے گا، یعنی وہ اپنی خوشی اور مرضی سے اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یذلہم فیدینون، یا انہیں ذلیل کرنا چاہے گا تو وہ جبر کیے جائیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ جو سرکشی کرے گا اور اسلام سے منہ موڑے گا تو غلبہ اسلام کی صورت میں اس پر جہاد کیا جائے گا، اور بعد جہاد وہ یا تو اسلام قبول کرے گا یا جزیہ قبول کرے گا۔ اسلام قبول کرے گا تو بعد دقت ہی صحیح مگر اسلام کی توفیق ملی، اور جزیہ قبول کیا اس نے تو وہ ذلت کے ساتھ رہے گا، کہ ٹیکس ادا کرے گا اور وہاں رہے گا۔ جیسے کہ
سلطنت اسلام اور غلبہ اسلام کے وقت ہوتا تھا. اور یذلہم فیدینون، یا انہیں ذلیل کرے گا تو انہیں مطیع و فرما بردار کیا جائے گا جبرن. قلت فیکون الدین کلہ للہ، کہتے ہیں میں نے کہا تب تو دین سب کے سب اللہ ہی کا ہوگا، پھر تو کسی اور کوئی دین ہوگا ہی نہیں جب یہ بات ہو جائے گی تو. رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا. وعن وحب ابن منبہ قیل لہ الیس الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا. یہ حدیث پاک حضرت وحب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. جلیل القدر تابعی ہیں یہ. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جیسے امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کا وطن اصلی فارس ہے اور ان کی رہائش گاہ یمن کے شہر صنعاء میں تھی. یہ یمن کے قاضی بھی رہے اور 114 میں ان کا وصال ہوا. زمانے صحابہ کرام کے آخری دور میں اور تابعین کبار کے شروع کے دور میں اسلام میں بہت کئی یہ گمراہ فرقوں نے جنم لیا، جیسے روافظ تھے، خوارج تھے، قدریہ تھے، ان میں مرجیہ تھے. تو یہاں ان سے کسی مرجئی نے، یعنی ارجا کا مذہب رکھنے والوں نے، جن کا مذہب کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ انسان اگر اسلام کا کلمہ پڑھ لے تو کوئی عمل کیسا بھی ہو اس کو نقصان نہیں دے گا، کتنے ہی برے اعمال کرے اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ ان کا بیسک اور بنیادی عقیدہ تھا. تو ایسی مذہبی ارجا رکھنے والے کسی شخص نے وہاب ابن منبہ سے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نہیں ہے؟ حدیث شریف ہے نا، پیچھے گزر گئی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. تو یہی بات اس نے کہی کہ حدیث شریف میں تو کہا کہ لا الہ جنت کی چابی ہے. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب جنت کی چابی صرف لا الہ الا اللہ ہی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ نماز وغیرہ کر کے کیا کریں گے جب جنت کی چابی ہمارے پاس ہے؟ اسی سے تالا کھل جائے گا اور چلے جائیں گے جنت میں. اگر ہم عمل نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ یہ اس کا مقصد تھا. تو حضرت وہاب ابن منبہ نے فرمایا کہ ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، مگر جناب ہر چابی کے دنانے ہوتے ہیں. دنانے والی چابی لے کے جاؤ گے تالا کھلے گا، سادہ ڈنڈا اٹھا کر لے گئے تالا نہیں کھلے گا. تو لا الہ الا اللہ اصل میں چابی کی ڈنڈی ہے، اور نماز روزے وغیرہ جو احکام ہے وہ اس کے دنانے ہیں. اگر ڈنڈی کے ساتھ دنانے ہیں تو آپ کے لیے جنت کا تالا ہے کھلتا، اور اگر خالی ڈنڈی ہے تو جنت کا تالا کھلنے والا نہیں ہے. یہ آپ نے اس کا جواب دیا. کتنا شاندار جواب ہے کہ انکار بھی نہیں کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اس کا، اور جو ہے اس کا جواب بھی دے دیا، اور اعمال کی اہمیت بھی بتا دی کہ عمل اس طرح میں جیسے چابی میں ڈنڈی کے ساتھ دنانے اہم ہے. وعن وحب ابن منبہ، حضرت وحب ابن منبہ سے مروی قیل لہ، ان سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں. ولیکن لیسا مفتاح الا ولہ اسنان، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس کے لیے دنانے نہ ہو، یعنی نہیں ہے کوئی چابی مگر اس حال میں کہ اس کے لیے دنانے ہوتے ہیں. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، تو اگر تم لاؤ ایسی چابی جس کے دنانے ہوں، اسنان دانت ہوں جس کے، فوتح لکا، تمہارے لیے دروازہ کھلے گا. وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ تو تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا. وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جب کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے. اسلام کو اچھا کرنے کا مطلب یعنی عقائد اس کے درست ہوتے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اس کے اسلامی ہوتے ہیں. جب انسان اس درجے کا اسلام میں رچ بس جاتا ہے، اسلام اس کے اندر، تو کلو حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالہ الی 700 ضعف، تو ہر وہ نیکی جو وہ کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے. نیکی یہ کرتا ہے مگر اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے.
اب رہا یہ کہ 10 گنا کس کے لیے لکھا جائے گا اور 700 گنا کس کے لیے لکھا جائے گا، تو بیٹا اس کا مدار انسان کے خلوص پر ہے۔ کم خلوص ہے تو 10 گنا، بڑھ گیا تو تھوڑا زیادہ، اور بڑھ گیا تو اور بہت بڑھ گیا تو 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ گیا تو پھر بے حساب۔ جیسا جس کا عمل میں خلوص ہے اسی درجے کے اعتبار سے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 10 سے لے کر 700 گنا کی جو بات حدیث میں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ گنا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہ اس کے لیے اللہ بہت سارا ثواب لکھتا ہے۔ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 أضعاف۔ تو ہر وہ نیکی جو وہ کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، اور ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اسی کے مثل، یعنی ایک برائی کرتا ہے تو صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ بلکہ جتنی جلدی نیکی نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، گناہ اور برائی اتنی جلدی لکھی بھی نہیں جاتی ہے۔ گناہ کر دیتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے لکھنے والے فرشتے کو روک دیتا ہے، ابھی رک جا، انتظار کر، ایک دن رات کا ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ جب ایک دن رات تک گزر جاتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا ہے، تب فرشتے کو حکم ہوتا ہے، تب وہ لکھتا ہے، اور نیکی ترنت لکھ دی جاتی ہے۔ بلکہ نیکی کرے بھی نہ، خالی نیت کر لے نیکی کی، تب بھی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، اور ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اسی کے مثل، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی امامہ، حضرت ابو امامہ واہلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، ان کا تعارف ماقول میں کرا چکا ہوں، کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل ایمان، کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ بیٹا یہاں سوال اصل ایمان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سوال یہاں علامتی ایمان کے بارے میں، کہ علامت ایمان کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ توضیح تشریح اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آگے جو جواب آ رہا ہے نا، وہ جواب تبھی درست ہوگا جب سوال ہم ایمان کی علامت اور پہچان کے بارے میں مانیں تب۔ اگر سوال اصلی ایمان کے بارے میں مانے تو پھر وہ جواب درست نہیں ہوگا۔ تو جواب بتا رہا ہے ہم کو کہ سوال یہاں اصلی ایمان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ علامت ایمان، ایمان کی پہچان کے بارے میں سوال ہے۔ تو سوال کیا مل ایمان، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ قالا، سرکار نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، فرمایا کہ جب خوش کر دے تجھے تیری نیکی اور غمزدہ کر دے تجھے تیری برائی، یعنی جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیری برائی تجھے غمزدہ کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے۔ یعنی جس کے دل میں صحیح ایمان ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اندر سے، برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے، اندر سے غمزدہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے۔ قال یا رسول اللہ فمل اسم، قال، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فمل اسم، تو گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیسے پہچانے؟ یا ہم نے جو کیا وہ گناہ تھا یا صحیح تھا، کیسے پہچانے؟ فرمایا فمل اسم، گناہ کیا ہے، گناہ کی پہچان کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، حاک یحوک، اس کا معنی آتا ہے متردد کرنا، شک میں ڈالنا ہے۔ اذا حاک فی نفسک شیء، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے، فدعہ، تو اسے چھوڑ دے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نئی چیز کوئی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اس میں تردد ہوتا ہے، کریں یا نہ کریں، دل میں کھٹک رہی ہوتی وہ بات۔ تو فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اسے ترک کر دے، کیونکہ یہی گناہ ہے، اور جس پر تیرا دل مطمئن ہو وہ کر لے، کیونکہ وہ صحیح ہوگا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں انسان کے مومن ہونے کے پہچاننا یا اس کے گناہ کو پہچاننے کا جو مدار رکھا وہ قلب اور دل پر رکھا، کہ ایمان والے کا دل ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔
لیکن بیٹا یہ تب ہوتا ہے جب تک دل صحیح سلامت ہو، گناہ کا عادی نہ ہو۔ جن کا دل گناہوں کا عادی بن جاتا ہے ان کو گناہ اچھے لگتے ہیں، نیکیاں بری لگتی ہیں۔ گناہگار پسند ہوتے ہیں، نیکوکار ان کو برے لگتے ہیں۔ گناہگار کی صحبت میں لذت آتی ہے، نیکوکار کی صحبت میں اکتاہٹ ہوتی ہے، جیسا کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے نا۔ تو جو دل فیصلہ کرتا ہے، دل مدار تبھی تک ہے جب وہ صحیح ہے، سلامت ہے، اس کا انسان کا اسلام اچھا ہے تب، ٹھیک ہے۔ اذا حاک فی نفسی کا شین فدعہ رواہ احمد، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے، اس کو امام احمد نے روایت کیا۔